بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کی کثرت کیا کریں۔ درود پاک اور استغفار ایسی دو چابیاں ہیں جس سے تمام تالے کھل جاتے ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ اللہ عز و جل کی رحمتیں برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ درود شریف اور استغفار کی برکت سے اللہ کریم ایسے معاملات فرماتا ہے کہ ہماری غیبی مدد ہوتی ہے۔ بس کامل یقین سے پڑھتے جائیں اور شکوہ نہ کریں، اور بس پڑھتے چلے جائیں۔ ہمارا کام پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ غیبی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بتاتے ہیں کہ ہماری ایک عزیز ہیں اور ان کے گھر دعوت تھی، ان کی ایک بیٹی ہے، اس کی منگنی تھی۔ اچھا، اب وہاں یہ معاملہ تھا، پریشانی یہ تھی کہ لڑکی کے والد جو تھے گھر چھوڑ چکے تھے، یعنی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ چکے تھے، لیکن یہ شوہر جو تھے ان کے، یہ جو ان کے والد تھے، ان کا مزاج ٹھیک نہیں تھا۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی خوشی ہے، کوئی اچھا موقع ہے یا کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ آ جاتے اور یہاں آ کر پھر گھر میں بدتمیزی کرتے اور لڑائی جھگڑا کرتے اور بے عزتی کرواتے، اور یہ ان کا معمول تھا۔ اور اس کی وجہ سے اکثر خوشی کے موقعوں پر یا دعوت کے موقعوں پر ان کی فیملی کو بڑا دکھ گزرتا اور بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ اب یہ انہوں نے اپنی بچی کا رشتہ طے کیا، ان کے جو ننیال والے ہیں وہ سپورٹ کر رہے تھے، بچی کا رشتہ طے ہو گیا، منگنی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اب انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ جس دن منگنی ہوئی یہ نہ ہو کہ والد صاحب آ جائیں اور آ کر کسی قسم کی بدمزگی کریں، اور پھر جو رشتے والے ہیں ان کے سامنے کوئی بدمزگی ہوئی تو وہ کہیں رشتے ختم نہ کر دیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان تھی اور میری والدہ بھی بہت پریشان تھی۔ اب چونکہ ہمارے عزیز گھر میں آ چکے تھے تو میری امی نے اپنی ایک عزیزہ سے اس تمام معاملے کا ذکر کیا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، آپ اتنا ذکر و اذکار کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اتنے نزدیک ہیں، دعائیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشی کا موقع دیا ہے، آپ کی مدد کی ہے، آپ کی بیٹی کا رشتہ اتنی اچھی جگہ طے ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب تمام معاملات اتنے اچھے طریقے سے ہوئے ہیں تو کوئی معاملہ نہیں ہوگا خراب، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ یہ کام کریں، درود شریف پڑھتے جائیے اور تمام رسومات جو ہیں کرتے چلے جائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتے رہیے کہ تمام چیزیں صحیح سے ہو جائیں، کوئی بدمزگی کوئی بے عزتی کا معاملہ نہ ہو۔ اور ساتھ میں کہتی ہیں کہ سورہ رحمان 21 دفعہ پڑھ لیتے ہیں سب مل کر، کیونکہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ایسی ایسی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جس کی ہم سب کو ضرورت بھی ہے اور خواہش بھی ہے۔ تو جب ہم سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے بہا رحمتیں ملیں گی اور ان نعمتوں کا حصہ ملے گا، اور تمام معاملات خوش اسلوبی سے پا جائیں گے۔ تو کہتی ہیں کہ ہم سب گھر والوں نے مل کر اسی وقت سورہ رحمان پڑھی 21 بار، پانی پر دم کیا، ہم نے وہ پانی بھی پیا، اور اسے پینے کی برکت سے ہماری جو خوف تھا اس وقت اور جو ذہنی ٹینشن تھی اس میں بہت کمی آئی، اور دلی سکون نصیب ہوا کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، کوئی بدمزگی نہیں ہوگی۔ اور ساتھ میں کہتی ہیں کہ ہم نے وہ پانی تھوڑا تھوڑا گھر میں بھی چھڑک دیا برکت کی نیت سے، کہ گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو کسی قسم کی بدمزگی کہیں سے بھی نہ ہو۔ اور وہی پانی ہم نے جو پڑھا تھا کھانے میں بھی تھوڑا سا ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرمائے، اور جتنے مہمان آئے ان کے دل میں اچھائی، خلوص اور محبت رہے، اور کسی قسم کی رنجش نہ ہو۔ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس دل میں یہ بات آئی تھی، سورہ رحمان کی تلاوت کی 21 مرتبہ، اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کے بعد کچھ دیر ہم لوگوں نے سورہ رحمان کی فضیلت پر ایک دوسرے سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کون کون سے وعدے ہیں، اور سورہ رحمان کو پڑھنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کچھ دیر ڈسکشن کی تو دل کو بہت سکون آ گیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہوگا، اللہ کے کلام میں بہت برکت اور تاثیر ہے۔ اور کہتی ہیں کہ ایسا ہی ہوا، تقریب ہوئی، سب ذہنی طور پر تو پرسکون ہو گئے تھے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ایک خدشہ تھا۔ مہمان آتے گئے، رسم ہوئی، کھانا کھلایا گیا، یہاں تک کہ تمام کام خیر کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، کوئی بدمزگی نہیں ہوئی، نہ کسی مہمان کی طرف سے اور نہ ہی ان کے والد آئے کہ جو مسئلہ خراب کرتے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا، شکر کے نوافل پڑھے، اور چھوٹے بچوں میں مٹھائی تقسیم کی، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی اور ساتھ خیریت سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اور کہتی ہیں کہ جب میں نے ان کو یہ عمل بتایا تھا کہ آپ 21 مرتبہ جو ہے سورہ رحمان پڑھیں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی کہ میں نے سورہ رحمان کی بہت فضیلت سنی ہے، کتابوں میں بہت پڑھا ہے، اور سورہ رحمان کو پڑھنے سے سکون ملتا ہے، بیماریوں میں شفا آتی ہے، مسئلے حل ہوتے ہیں، اور
جو سورہ رحمان پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ تو کہتی ہیں میرے ذہن میں ساری باتیں تھیں، اس لیے میں نے اپنی عزیزہ کو بتایا اور اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ میں نے تیرا نام تیرا کلام تیرے بندے کو بتا دیا ہے، اب تو لاج رکھ لے، عزت رکھ لے، ان کے تمام کام اچھے سے ہو جائیں اور جو لوگ خوشی خوشی آ رہے ہیں خوشی خوشی واپس جائیں اور کسی قسم کی بدمزگی نہ ہو، ان کی کوئی بے عزتی نہ ہو اور ان کے گھر میں کسی قسم کی کوئی برائی نہ آئے۔ کہتی ہیں کہ بس دعا بھی کی، ساتھ میں سورہ رحمان پڑھ کے جو ہے وہ دعائیں بھی کیں اور درود شریف پڑھ کے تمام کام نپٹاتے چلے گئے۔ تقریب ساتھ خیریت سے ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے، برکت سے، درود پاک کی فضیلت سے، درود پاک کی برکت سے اور قرآن پاک کی تلاوت کے سبب سب کام خیر سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے اور سب کے مسئلے حل فرمائے۔ اور سورہ رحمان میں تو ویسے بھی بہت زیادہ تاثیر ہے، بیماری کے لیے بہت شفا ہے اس کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا وعدہ ہے۔ اور ایون ایک صاحب تو ایسے ہیں جو سورہ رحمان تلاوت ہی اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ نعمتیں اگر انسان کو جنت میں ملیں گی تو کیا دنیا میں نہیں مل سکتی؟ اللہ تعالیٰ سب دینے پر قادر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے سورہ رحمان تلاوت ہی اس نیت سے کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تمام نعمتیں عطا کی، کیونکہ آپ اللہ سے جیسا گمان کرتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی عطا کرتا ہے۔ تو آپ اچھا گمان رکھو، یقین رکھو اور پھر محبت سے اس کا کلام پڑھتے جاؤ، درود و استغفار کرتے جاؤ اور پھر کمال اور برکات دیکھتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے، ہم سب کی بھی دعائیں قبول فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔